بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دوران تدریس میری آنکھوں کے سامنے سے ایک بڑی عجیب تحریر گزری، جس میں لکھا تھا کہ ایک عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون مینا مسیح اپنے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ میرا تعلق بھٹا نمبر 2 لاہور پنجاب پاکستان کے ایک غیر مسلم عیسائی گھرانے سے تھا۔ میرے والد صاحب میرے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور مدد کے بہانے مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تھی، مگر حقیقت میں میری ماں مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی تھی تاکہ ماں کی غیر موجودگی میں کہیں راہ سے بھٹک نہ جاؤں یا کسی انسان نما درندے کے ہاتھ نہ لگ جاؤں۔ میری ماں جن گھروں میں کام کرتی تھی وہ تقریباً سارے ہی مسلمانوں کے تھے۔ ان میں سے ایک حاجی حبیب احمد صاحب کا گھر تھا۔ حاجی حبیب احمد صاحب کی اپنی ذاتی 3-4 مارکیٹیں تھیں اور وہ پراپرٹی کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ حاجی صاحب انتہائی مہذب اور مذہبی آدمی تھے۔ ان کی ایک بیٹی جس کا نام مقدس تھا اور وہ حافظ قرآن اور عالمہ تھی۔ میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ مقدس مجھے اکثر اسلامی واقعات اور قرآن پاک کا ترجمہ بتاتی رہتی تھی۔ مقدس نے مجھے کئی بار اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، مگر میں نے مقدس کی بات نہ مانی، تو اس کے باوجود مقدس نے کسی قسم کے غصے یا رویے کا کوئی اظہار نہیں کیا تھا اور میرے ساتھ بالکل پہلے کی طرح رہتی تھی۔ مقدس کی والدہ شمیم بانو اور والد حاجی حبیب احمد صاحب جن برتنوں میں خود کھانا کھاتے، اگر ان کے گھر کام کرتے ہوئے کھانے کا ٹائم ہو جاتا تو ہم کو بھی انہی برتنوں میں کھانا کھلاتے تھے۔ انہوں نے آج تک غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ہم سے کبھی نفرت نہیں کی تھی، بلکہ حاجی حبیب احمد صاحب کی بیوی حاجن شمیم بانو کی تو میری والدہ مینا مسیح سے بڑی گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ حاجن شمیم بانو نے کبھی بھی مسلمان اور عیسائی کا فرق ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ مقدس کی شادی ایک آصف نامی شخص سے ہو گئی۔ مقدس کا شوہر آصف اس کو لے کر کینیڈا میں شفٹ ہو گیا۔ پہلے آصف پاک وطن میں رہتا تھا، لیکن کچھ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے وہ کینیڈا میں شفٹ ہو گئے۔ مقدس شادی کے بعد کینیڈا جانے لگی تو مقدس نے مجھے ایک بار پھر اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے انکار کر دیا تو مقدس نے ایک کاغذ پر مجھے ایک حدیث شریف لکھ کر دی تھی، جس میں 7 بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مقدس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ اس حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور یہ میری دوستی کا تحفہ سمجھ کر رکھ لو، اور خود اپنے شوہر آصف کے ساتھ کینیڈا شفٹ ہو گئی تھی۔ مقدس کا دیا ہوا وہ کاغذ جس پر حدیث شریف لکھ کر دی گئی تھی آج بھی میرے پاس محفوظ ہے۔ میں نے اس سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ خیر وقت گزرتا رہا، میری شادی عاصم مسیح سے طے کر دی گئی۔ میری ماں نے بہت کڑی محنت کر کے میرے لیے جہیز اکٹھا کیا تھا، مگر افسوس کہ مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کرنے سے پہلے ہی خود دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ماں کی موت کے بعد میں نے اپنے مذہب سے تعلق رکھنے والے چند بزرگوں کی موجودگی میں عاصم مسیح سے اپنے مذہب کے مطابق رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی، اور مقدس کے والدین نے مجھے اپنی بیٹی بنا کر ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے گھر سے رخصت کیا۔ عاصم نے شادی کے چند ماہ بعد ہی میرا آبائی گھر جو مجھے والدین سے وراثت میں ملا تھا اپنے نام پر منتقل کروایا، اور آہستہ آہستہ مجھ سے رویہ بدلنے لگا، یہاں تک کہ شادی کے ٹھیک 1 سال بعد جب میں 4 ماہ سے امید سے تھی، عاصم مسیح نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا اور مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مجھے گھر سے نکالتے وقت میری ماں کی کڑی محنت سے بنائے گئے جہیز کے کپڑوں میں سے ایک دوپٹہ بھی نہ لینے دیا۔ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا تو میں ایک بار پھر مقدس کے والدین کی دہلیز پر آ بیٹھی، کیونکہ مقدس کے والدین نے مجھے بالکل اپنی بیٹی کی طرح سمجھا، میرا خیال رکھا، میرے شوہر کو سمجھانا چاہا، مگر میرے شوہر نے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اس نے مجھے فارغ کر دیا۔ جس دن مجھے شوہر نے فارغ کیا، اس کے بعد مقدس ہر روز مجھ سے بات کرتی، میری دلجوئی کرتی، یہاں تک کہ جب مقررہ وقت پر میری بیٹی پیدا ہوئی، مقدس نے کینیڈا سے ڈھیروں تحائف، کپڑے اور کھلونے میری بیٹی کے لیے بھیجے، میرا اور میری بچی کا ہر قسم کا خرچہ اٹھایا۔ میری بچی سکول جانے کے قابل ہوئی تو اسے لاہور بھٹا کے بہترین سکول میں داخل کروایا گیا، مگر حیران کن طور پر جب سے میرا گھر ٹوٹا تھا مقدس نے مجھے کبھی قبول اسلام کی دعوت نہیں دی۔ مجھے اس سوال کا جواب میری اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کے بعد مقدس نے کچھ یوں دیا تھا: میں نہیں چاہتی تھی میری بہن شکیلہ مجھ سے مجبور ہو کر اسلام قبول کرے، میں چاہتی تھی شکیلہ اسلام کو سمجھنے کے بعد اسلام کی محبت میں آ کر اسلام قبول کرے۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج مقدس کی لکھ کر دی ہوئی احادیث ایک بار پڑھ کر دیکھوں۔
مقدس نے مجھے جو احادیث گناہ کبیرہ کے متعلق لکھ کر دی تھی، ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ کبیرہ یتیم کا مال کھانا بھی تھا۔ میں یتیم لڑکی تھی، میرے شوہر نے میرا گھر اور جہیز کا سامان سب کچھ ہتھیانے کے بعد مجھے فارغ کر دیا تھا اور میرا حق واپس مانگنے پر بھی واپس نہیں دیا تھا، بلکہ مجھے مغلظات بکنے لگا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے تو ضرور حدیث شریف کی روح سے میرے سابقہ شوہر کا انجام بہت برا ہوگا، اور سوچنے لگی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کائنات کی مخلوقات میں سے میں بھی ایک مخلوق ہوں، پھر تو یہ حدیث میرا حق ہتھیانے والے پر لاگو ہونے چاہیے۔ اور پھر ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میں حیران رہ گئی، کیونکہ واقعی حدیث شریف میں آئے اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے والے میرے شوہر کا انجام بہت برا ہوا۔ ایک دن میرا سابقہ شوہر میرے ہی دیے گئے جہیز کا سامان بیچ کر شراب خرید کر لایا تھا۔ ساری رات مجھ سے ہتھیائے گئے میرے گھر میں سگریٹ اور شراب پیتا رہا۔ نہ جانے کب نشے میں دھت ہو کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ گر گئی۔ پاس پڑے فرنیچر نے اسی وقت آگ پکڑ لی۔ آگ کی وجہ سے میرے شوہر کا جسم اور چہرہ تک جھلس گیا۔ چہرہ جھلسنے کی وجہ سے میرے شوہر کا چہرہ اس حد تک خراب ہو گیا تھا کہ اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا، یہاں تک کہ باقی لوگوں نے ایسی شکل لے کر اس گاؤں میں داخل ہونے پر پابندی لگا دی تھی، کیونکہ اس کے بگڑے جھلسے چہرے کو دیکھ کر عورتیں اور بچے تو کیا، بڑے بڑے مردوں کو بھی خوف آتا تھا۔ میرے سابقہ شوہر کو کوئی آدمی بھی اپنے یا قریبی کسی گاؤں سے بھیک تک نہیں مانگنے دیتا تھا۔ مقدس کے والدین گھر پر نہیں تھے تو میں کسی کام سے اپنے گاؤں کی طرف گئی تو میرا سابقہ شوہر ایک ایسے گندے تالاب سے پانی پی رہا تھا جس کے دوسرے کنارے پر کتا پانی پی رہا تھا۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اس ظالم انسان کو پہچان لیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر ڈھائے گئے وہ ظالم کا لیا گیا تھا۔ میں نے بدلہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ان کے بتائے گئے کام کرنے میں عزت اور بڑائی ہے، اور ان کے روکے گئے کام کرنے سے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ میں نے گھر واپس آتے مقدس سے رابطہ کیا تھا اور روتے ہوئے مقدس کو کہا تھا کہ مقدس مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ مقدس نے کال پر ہی مجھے اور میری بیٹی کو وضو کرانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھایا تھا اور اگلے ہفتے مجھ سے ملنے فلائٹ سے پاکستان آنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ پھر اپنے وعدے کے مطابق وہ پاکستان آ گئی تھی۔ مقدس اور مقدس کے والدین نے مجھے اور میری بیٹی کو اسلام کے متعلق سب کچھ سکھا دیا تھا۔ مقدس 1 مہینہ میرے پاس رکی تھی، پھر مقدس مجھے عمرے پر لے جانے کا وعدہ کر کے واپس چلی گئی تھی۔ دوسری بار مقدس اور میں صحن حرم میں ملے تھے۔ وہیں مقدس نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے مانگا تھا۔ میں نے روتے ہوئے مقدس کو کہا تھا کہ میں اور میری بیٹی تمہاری کسی خواہش کو رد اور کسی بات کو انکار نہیں کر سکتے۔ میری بیٹی نے MBBS کی ڈگری مکمل کی تو ساتھ ہی میں نے اس کا نکاح مقدس کے بیٹے کے ساتھ کر کے رخصت کر دیا۔ جب میری بیٹی کینیڈا جا کر سیٹ ہو گئی تو مقدس اپنے شوہر کی اجازت کے بعد پاکستان میرے پاس شفٹ ہو گئی۔ مقدس آج بھی مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ سکھاتی رہتی ہے اور آج بھی مجھے ایسی احادیث اور آیات سناتی رہتی ہے جس میں برے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں اگر انصاف چاہیے تو اسلام کے سنہری اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی۔ اسلام میں انسانیت کے لیے جو حدود مقرر کی ہیں ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ صرف اسلام پر عمل کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔